اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجیے، اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا سامان کیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، جب بھی تکلیف ہوئی تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا، وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ثوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں، میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں۔ اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابی کا کوڑا گرتا ہے اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے، کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے دے دیتے، کہا نہیں ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری اس انداز سے بھی کی۔ تو یہ ہے وہ دولت جو کسی بندے کو اللہ صالح اعمال کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا ضعیف یقین ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد ہے، اور اس کا جو حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے ایک شخص کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں، اس کی جیب میں ہے، اس کے لاکر میں ہے، گھر میں ہے، اور ایک وہ اس کا مال ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر مطمئن ہوتا ہے، بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے، کہتا ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ تو جو شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر تو مطمئن ہے، گھر میں موجود رقم پر تو مطمئن ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں جو ہے اس پر تو مطمئن ہے، اور اس کی قسمت کا جو ابھی اللہ کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو دیا نہیں، اس پہ مطمئن نہیں ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ذوف یقین اور کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے، جس کو چرایا جا سکتا ہے، جس کو چور کھینچ سکتا ہے، جو گر سکتا ہے، جو چھینا جا سکتا ہے، اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جو اس کا حصہ اللہ کے ہاں ہے اس پہ یقین نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ اس سے بڑھ کر پھر اور ذوف کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں قناعت کا نور رکھنے والے ہی مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ ابن جوزی نے کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں قناعت آ گئی اس کی زندگی مطمئن ہو گئی، اور جس شخص کی زندگی میں طمع آ گیا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی، اذیت کا شکار ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ ایک عمل ایسا بتا دیجئے اگر میں وہ عمل بجا لاؤں تو اللہ مجھ سے پیار کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو جو جواب دیا اس کا مفہوم سن لیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں موجود ہے، میسر ہے، اس سے بے رغبت ہو جا، تیری ضرورتیں تو پوری ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تیری رغبت ادھر نہ رہے، زہد فی الدنیا اختیار کر لے، تو تجھ سے اللہ پیار کرے گا کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہیں میرا ہے، اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے، اور اگر تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے گا اور لوگوں کی دولت میں، ان کے مال میں تجھے رغبت ہوگی تو فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ قناعت کا نور عطا فرماتا ہے شخص کو جو اچھے اور صالح اعمال کو چاہتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ،
دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو قرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو قرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز میں پہنچا، کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے، تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جیا کوئی نہیں، او دی خاک پا جیا۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات۔ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الینا کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو قرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو قرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔